یہ دل میں حکم، یعنی یہ بات مجھے بہت پیاری بہت پیاری بہت پیاری. اتنے بڑے آدمی کی بات ہے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاذ ہے، رشید احمد گنگوہی. وہ فرماتے ہیں انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دے. مال بھی مخلوق ہے، ڈگری بھی مخلوق ہے، دنیا کی چیزیں بھی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے گے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے گے. کہ میری زندگی تیرا خادثی میں اجتماع تھا کسی زمانے میں، تیرا میں عبد الوہاب صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ اگر عورت میں ایمان ہوگی، عورت میں، مرد نہیں عورت میں، اس کو جو ضرورت پڑے گی خاون سے بھی چھپائے گی، ماں باپ سے بھی چھپائے گی، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگی. یہ بھی عبد الوہاب صاحب سے رائے وینڈ کے ممبر پر سنا ہے کہ کراچی میں ایک عورت کو کینسر کی بیماری تھی، خاون مر چکا تھا، 4 چھوٹے بچے تھے. ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، انہوں نے کہا تمہارا علاج نہیں ہو سکے، گھر جاؤ، لا علاج. ایک اللہ کے ہاں زیادہ نہیں لگتا ہے، زیادہ علاجیں نہیں کرنی پڑتی ہے، مہینوں 4 مہینے. وہ تو ایک رات اللہ کے سامنے اس عورت نے گزاری، بالکل آرام نہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یا اللہ ڈاکٹر تو مجھ سے لا علاج ہے، آپ تو لا علاج نہیں ہے، میں اس بچوں کو کس کے حوالے چھوڑوں گا. یا اللہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن ان بچوں کو جوان دے کر کے پھر مجھے موت دے. یقین کرو عبد الوہاب صاحب رائے وینڈ کے ممبر پر سنے، صبح کو طبیعت حشاش بشاش تھی، ساری رات جاگی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کے پاس گئی، چیک اپ کیا، انہوں نے تم میں کینسر کی بو بھی نہیں ہے. ادھر بھی مجھے جنگل ہے کہ ایک ساتھی نے کہا شاید موجود بھی ہوگا، یہ بات کہ کوارٹ ممبر پر ایک ساتھی نے پنجاب کا تھا، ان کے بچے بیمار تھے، میاں بیوی نے ساری رات اللہ کے سامنے گزاری، صبح کو بچے بالکل ٹھیک ٹھاک. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے، لیکن صحت دینے والا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، قرآن کی آیت ہے، جب بیمار ہو جاؤ تو شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر ڈاکٹر نہ مرتے. دوائی کھانا منع نہیں ہے، سنت، لیکن یقین اللہ کی ذات پر. یہ سب سے زیادہ بگاڑ غلط یقین کا ہے میرے پیارے. ہمارے سارے یقین بگڑی ہوئی ہے. بیمار ہے، کینسر سے سخت بیماری ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. دنیا کی جھوٹی بیماری کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کا کسی کو احساس بھی نہیں کہ مجھے یہ بھی بیماری ہے، کہ میرے دل میں دنیا اور چیزوں سے یقین ہے، اس کے دور کرنے کا فکر بھی نہیں ہے. رائے وینڈ میں ایک بزرگ تھے افضل صاحب، رائے وینڈ کی شورا کے آدمی تھے، بہت پہلے انتقال کے، لاہور کے تھے. عبد الوہاب صاحب کو اس سے بڑے پیار تھی. جب کبھی عبد الوہاب صاحب کا، اس زمانے میں روزانہ بیان عبد الوہاب صاحب کا ہوتا تھا فجر کا، جب کہاں جاتے تھے تو افضل صاحب کو بیان کے لیے بلاتے تھے، لاہور سے رائے وینڈ میں بیان کے لیے. تو افضل صاحب کا بیان میں نے ان کانوں سے سنا کہ بنگلہ دیش میں اجتماع تھا کسی زمانے میں. کہاں؟ مولانا یوسف رحمہ اللہ کا زمانہ تھا. کس کا زمانہ تھا؟ تو مولانا، تو جیسے اجتماع میں علماء کے لیے ایک علیحدہ نشست لیا جاتا ہے، اجتماع میں علماء سے علیحدہ، کالج اسکول کے اسٹوڈنٹوں کے ساتھ، خواص جو دنیاوی اعتبار سے بڑے ڈگریوں والے ہیں یا مال والے، ان سے بھی. تو خواص کے سامنے مولانا یوسف رحمہ اللہ بیان کرتے تھے. وہ تو کس سے اثر نہیں لیتے تھے. خواص جو بڑے بڑے دنیاوی ڈگری، ان سے کہا کہ تم لوگ، یہ بات بہت قیمتی ہے، تم لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، یہ دعوے کرتے ہیں نا حکمران، ہم نے یہ کیا، کہتے یا نہیں کہتے، جو بھی ہو بلا استثناء، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرتے ہیں، پھر ہم ایسا کریں گے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے. یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے، اتنی کہ زمین پر اللہ کی رحمت کو. بائی کا دے مجمع کے کم کا سان رائے وینڈ تا چھلوتا روان دی، چھلوتا او بیرون مولس تشکیل سرا آغو بیاشپیت ترتیب جوڑی سباتا گوڑتی دے مجمع کی وی آغا لاٹ شوئی چی چا جمعتونا جوڑ دیا ہو جوڑ دی کسو کا تشکیل ولو تا حضر شوی نوی آغیر شوئی، نوی وی آغا لاٹ شوئی. تو میری بات سمجھ میں آ گئی کیا کہہ رہا تھا؟ یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ ان سے کہا، یہ بات یاد رکھو
کہ تم جو یہ کہتے کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرتے، جیسے ماضی پر بھی تمہارا قبضہ، فعل حال پر بھی تمہارا قبضہ، مستقبل پر بھی، اور یہ بول اللہ کو اتنا ناراض کرنے والی ہے کہ اللہ کی رحمت کو زمین پر اترنے سے روک دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے بول کی وجہ سے۔ پھر صرف زبان کی بات نہیں، یہ قرآن سے ثبوت دیا، یہ قرآن میں ہے۔ کیوں؟ کافروں نے، یہودوں نے مشرکین سے کہا کہ اس نبی سے کچھ سوالات پوچھو، ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے، یجوج ماجوج کون تھے، کچھ ایسے سوالات کہ یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے۔ یہ یہودوں نے مکے کے کافروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھی، یہ بتا نہیں سکے گا۔ تو عام ترتیب دی، جب مسئلہ پیش آتا جبریل علیہ السلام آتے، نبی کو بتاتے، نبی وہ آگے۔ تو نبی علیہ السلام نے 99-100% دل میں تو یہ تھا کہ اللہ ابھی جبریل بھیجے گا، اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن نسبت اپنے طرف کی کہ کل بتاؤں گا، آج نہیں۔ ان سوالوں کا جواب کیا کروں گا؟ نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، سارے نبیوں کے سردار کی 17 دن وحی آنا بند ہو گیا۔ وحی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ رحمت آنا بند ہو گیا۔ 16-17 دن کے بعد جو پہلا وحی اتری یہ آیت، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب کبھی بھی آئندہ ایسا دعویٰ نہ کرنا کہ کل کروں گا، ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دو، یہ نہیں کیا تو کام نہیں ہو گیا۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔